السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 462۔ سورۃ الزمر، آیات ہیں 32 سے لے کر 40 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے، یہ ایک جملہ، اور سچے دین کو جھٹلائے جبکہ وہ سچا دین اس کے پاس آئے۔ تو دو باتیں ہوئی، اللہ پر جھوٹ، سب سے بڑا ظالم تو اللہ پر جھوٹ، کیا اس کے ساتھ کسی کو شریک، اس کے اولاد قرار دینا، اور دین حق کو جھوٹ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دین حق کو لائے تو اسے جھٹلائے۔ تو ایسے لوگوں کا بد انجام کہ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو دو چیزوں کا ذکر ہوا، یعنی اللہ پر جھوٹ بولے، دین حق کو نہ مانے، اسے جھٹلائے۔ اب جو دین حق کو لایا اور جنہوں نے دین حق کو قبول کیا ان کا ذکر ہے اگلے آیت میں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ دیکھیے، جا کے معنی آیا، مگر کہ آگے با ہے تو لایا، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو سچے دین کو لایا اور جس نے قبول کیا، سارے مومنین جو قبول کریں گے ان کا خیر انجام، یہی تو پرہیزگار ہیں۔ تو پہلی آیت میں جھٹلانے والوں کا بد انجام، اور دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کو سچا کہنے والے، ماننے والے، ان کا خیر انجام، یہی تو پرہیزگار ہیں۔ مزید وضاحت اس پرہیزگار لوگوں کے لیے، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہے، اور یہ صلہ کس کا ہوتا ہے؟ نیک لوگوں کے لیے۔ اور جانتے ہیں آپ، محسنین یعنی ان کے اعمال سارے بالکل درست، جیسے کہ اس عمل کا تقاضا تھا، اس پر وہ پورے اترے تھے۔ اچھا، مزید یعنی یہ تو اچھا صلہ، اب مزید سنیے ایسے لوگوں کے لیے کہ ان کے گناہوں کی، خطاؤں کی معافی۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ مٹائے ان سے برے اعمال جو ان سے ہو چکے تھے۔ جب انسان ایمان لاتا ہے تو سارے گناہ معاف، اور جو ایمان لاتا ہے اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے تو اگر لغزی سے ہو رہی ہیں تو وہ بھی معاف، اور یہ کہ صلہ دے ان کا اجر، بِأَحْسَنِ اچھا بدلہ جو کچھ وہ کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ احسن، جب وہ محسنین ہیں، ہر عبادت کا بہترین حق ادا کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے اجر بھی بہترین، بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو؟ اس عبد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور وہ ڈراتے ہیں بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ کے سوا جو ان کے معبود ہیں ان لوگوں سے ڈراتے ہیں۔ تو اصل میں کیوں ڈراتے ہیں؟ کہتے تھے کہ اگر تم اپنی اس دعوت کو بند نہیں کرو گے، معبودوں کو، باطل معبودوں کو نہیں مانو گے، تو ان کا سایہ تم پر پڑے گا۔
تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے اور وہ تمہیں ڈراتے ہیں ان لوگوں سے، ان معبودوں سے جو اللہ کے سوا ہیں؟ اصل میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جو جسے اللہ گمراہ کرے اس کے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، چونکہ ان کی ضد ہر دھرمی کی بنیاد پر انہیں اللہ نے گمراہ کیا تو وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں اس بنیاد پر کہا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ حقیقت میں کافی ہے۔ اب اسی بات کی مزید شرح کہ جس طریقے سے اگر کسی کو گمراہ کرے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اب جو ہدایت یافتہ ہیں وہ اللہ کی توفیق سے، انہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، چاہے تمہارے باطل المعبودوں سے ڈراؤ یا ان کے خلاف کوئی بھی سازش کرو۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کون گمراہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ عزیز اور انتقام لینے والے نہیں ہیں؟ کس کا؟ جو لوگ کفر و عناد سے باز نہیں آ رہے ہیں، اللہ کو جھٹلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلانا، اس سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ اب ان سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ کیا پوچھیں گے؟ اگر آپ پوچھیں ان سے کہ کس نے آسمان زمین کو پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کیوں اللہ کہیں گے؟ کیونکہ اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے، آج تک کسی نے نہیں کیا۔ پھر اور بھی کہہ دیجئے کہ کیا تم دیکھتے ہو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، معبودان باطل تمہارے، اگر اللہ مجھے دکھ دینا چاہے تو کیا وہ اسے کھول سکتے ہیں اس کے دکھ کو؟ تو جواب کیا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا اس کی رحمت کو مجھ سے روک سکتے ہیں؟ جواب یہی کہ نہیں۔ اب جب یہ باتیں ان سے پوچھی گئیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، یہ تو تقدیر تو کوئی بدل نہیں سکتا، مگر ہمارے جو معبود ہیں وہ ہماری سفارش کریں گے۔ تو اگلا فقرہ نازل ہوا، کہہ دیجئے قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، کہہ دیجئے میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو آیت کا پس منظر بھی جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو پس منظر یہی، جب انہوں نے یہ جواب دیا کہ سفارش کریں گے تو کہہ دو کہ ہمارے لیے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، اللہ کافی ہے۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کہ اے میری قوم، اپنی جگہ تم عمل کرتے رہو اور میں اپنی جگہ عمل کروں گا، ان قریب تم جان لو گے۔ کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں کہ انہیں چھوٹ دے دو، نہیں، ایک اسلوب ہے، متعدد بار قرآن میں یہ اسلوب آیا ہے اور ہم بھی دنیا میں یہ اسلوب استعمال کرتے ہیں کہ غصے میں جب وہ سامنے والا نہیں مان رہا ہے تو جاؤ تمہاری مرضی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس عمل کی تائید کی، نہیں، جاؤ، آپ نہیں مان رہے تو آپ کی مرضی۔ اچھا، فسوف تعلمون، ان قریب جانو گے۔ اب ان قریب جو جانو گے اس کی وضاحت اگلی آیت میں ہے، من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم۔ فسوف تعلمون کی شرح ہے کہ ان قریب تم جانو گے کہ کون ہے کہ یأتیہ عذاب، آئے اس پر ایسا عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا، ایک۔ دوسرا
اور آئے گا، واقع ہوگا اس پر عذاب دائمی۔ تو دو عذاب کا ذکر ہے۔ پہلا کیا؟ رسوا کرے گا دنیا میں، جیسے جنگ بدر 70 آدمی مارے گئے، 70 آدمی قید، اور پھر فتح مکہ بھی، اس کی بھی سعادت حاصل ہوئی مسلمانوں کو۔ تو یہ ہے پہلا عذاب دنیا کا۔ اور دوسرا جہنم، دائمی عذاب، عذاب مقیم۔ تو فسوف تعلمون، ان قریب جانو گے، اور اس کی شرح ہے دوسری، اس کی اگلی آیت میں، جس آخری آیت آج کے سبق کی، من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو سمجھنے کی نیک توفیق دے، اور ہمارے آپ کے ساتھ بلکہ ہماری نسل تک اس کی توفیق، نصرت، مدد ہمارے ساتھ شامل رہے۔ آج اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔